کہ والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جائز خواہشات کو نہ کچلیں. اگر آپ کی بیٹی کے دل میں کسی سے نکاح کی خواہش ہے تو اس کو یہ حق دیں کہ وہ آپ کے سامنے ذکر کر سکے اس کو. ابھی ایک واقعہ میرے سامنے آیا کہ ایک بچی کا جو ہے نا والدین نے نسبت طے کر دی, یہیں ایبٹ آباد کا واقعہ ہے, نسبت طے کر دی کسی ایسے شخص کے ساتھ بچی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. اب بچی بیچاری زبان سے بول نہیں سکتی, وہ والدین کے سامنے شرماتی ہے, نسبت طے کر دی. اب بچی نکاح کو ڈیلے پہ ڈیلے کرتی جا رہی ہے. وہ تو اس لیے کر رہی ہے کہ اس کا وہاں مائنڈ ہی نہیں ہے, اور والدین جو ہے وہ بھی ڈیلے کر رہے ہیں کہ چلو آج نہیں کل. کئی سال ڈیلے کرتے کرتے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جس کو پسند کرتی تھی اس کے ساتھ بھاگ گئی. پھر میں نہیں کہتا کہ بچی نے اچھا کام کیا, لیکن والدین نے بھی تو کوئی اچھا کام نہیں کیا نا. جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی, تو زبردستی والدین پھر اپنی رائے اس پر کیوں مسلط کر رہے ہیں, اس کا خیال کیوں نہیں کر رہے؟ تو حیا اور شرم اس حد تک ہے جہاں تک شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے, اس سے زیادہ پھر حیا کی بھی کچھ حدود ہیں. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیٹی اگر کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے, کسی کو پسند کر رہی ہے, چاہے اسکول میں یا کہیں بھی, تو اس کو یہ حق دیں کہ وہ پہلے والدین اس کو بتا دیں کہ بیٹا تمہارے دل میں اگر کوئی آتا ہے, تمہیں کوئی پسند آتا ہے, ماں کو چاہیے بیٹی کو بتا دے, تو ہم سے مت شرمانا, ہمیں آرام سے بتا دینا. اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا معذرت کے ساتھ, یعنی اگر کوئی شریف آدمی ہوگا, تو ہم خود تمہارا پیغام لے کے وہاں چلے جائیں گے, ہم تو خود, لیکن ہم پرکھیں گے, کیونکہ بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی چرسی ہو, ہیروئنچی ہو, اور کوئی بھی ایسا ہی کوئی کرپٹ آدمی ہو. پسند کرنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نا, کوئی بھی کسی کو پسند کر سکتا ہے. تو ہمیں بتا دینا, ہم دیکھیں گے, اگر وہ واقعی کچھ شرافت نظر آئی تو انشاءاللہ ہم خود تمہاری شادی وہاں کریں گے. یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو پہلے بتا دیں, تاکہ ان کو برائی کی طرف, بوائے فرینڈ اور یہ گرل فرینڈ کے کلچر کو پروموٹ نہ کریں. نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے, نکاح کو ترقی دینی چاہیے. اپنے بیٹوں کو بھی بتا دیں کہ بیٹا اگر تمہارے دل میں کسی لڑکی کی محبت آتی ہے, تمہیں کوئی پسند آتی ہے, تو دوستیاں لگانے کی کوشش, بول لینا بھائی, یہ تو مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو اب انہی سے بلوا سکتا ہوں, خواتین تو پردے میں ہے نا, تو آپ ہی ان کے نمائندہ بن کے, میں تو عادت ہے بلواتا ہوں میں. آج تو چونکہ سامنے جن سے پر بیان ہو رہا ہے وہ ہے نہیں, تو بلوا نہیں پا رہا میں, تو بڑی مشکل سے ضبط کر کے بیان کر رہا ہوں میں. تو بیٹا اگر کوئی اللہ نہ کرے تو نہیں کہہ سکتے اس میں, کبھی نہ کبھی تو اللہ کرے گا ٹھیک ہے نا, کوئی تو پسند آئے گا. تو لڑکے کو اگر کوئی بچی لڑکی پسند آ رہی ہے, تو والدین کی ذمہ داری ہے وہ پہلے بتا دیں کہ بھائی دوستیاں مت لگانا, ناجائز کی طرف مت جانا, اپنے ٹائم کو برباد مت کرنا. اگر کوئی پسند آتی ہے تو ہمیں بتا دینا, ہم دیکھیں گے, اس کا خاندان چیک کریں گے, پرکھیں گے. اگر کوئی انسان لگے ہمیں, وہ تمیز کے لوگ لگے, ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, تو بیٹا ہم خود نکاح کا پیغام لے کے جائیں گے. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. زبردستی مسلط کی ہوئی ہے ان کے اوپر, یہ تو ایک تو شادی تو کرنی نہیں ہے, اور پھر جہاں ہم چاہیں گے بس وہیں ہوگی, کہیں تمہاری مرضی سے ہو نہیں سکتی. تو یہ سب باتیں ظلم کے زمرے میں آتی ہیں. شریعت میں ظلم کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا. ایک لڑکی تھی, یتیم تھی. یتیم کا مطلب اس کے والد نہیں تھے, تو اس کے والد نے اپنے بھائی کو وکیل بنایا تھا, یعنی چچا کو, لڑکی کے چچا کو, کہ آپ اس کی شادی کر دینا میرے مرنے کے بعد. تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. تو وہ جو لڑکی تھی وہ نکاح کرنا چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے, اور جو لڑکی کے چچا تھے نا, جو باپ کی جگہ ہوتے ہیں, ولی تھے, وہ کر رہے تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے اس کی شادی. وہ مالدار تھے بہت زیادہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بچی جو ہے وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی, حالانکہ وہ مالدار ہیں, اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے ان غریب صحابی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا, تو ان کا نکاح انہوں نے کر دیا تھا بغیر پوچھے. بیٹی کا نکاح ان کے ولی نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کالعدم قرار دیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میری ہو چکی تھی, نبی نے چھین کے, یعنی ان کے الفاظ ہیں کہ وہ میری ہو چکی تھی, کیونکہ نکاح تو ہو گیا تھا نا, لیکن چونکہ اس سے پوچھے بغیر ہوا تھا, تو نبی نے کالعدم قرار دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ لن ترى للمتحابین مثل النکاح, یعنی اس حدیث میں آپ نے بتا دیا کہ بچی جس سے محبت کرتی ہے اس سے نکاح زیادہ کامیاب ہے. تو یہ زیادہ آپس یعنی کامیاب جو ہے, وہ اس میں کامیابی کا امکان زیادہ ہے. تو ماں باپ زبردستی مسلط کر کے بیٹیوں کو بھی باغی بنا رہے ہوتے ہیں,
بیٹوں کو بھی باغی بنا رہے ہوتے ہیں.